اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات پر محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے میں خداوند متعال کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے یہ لطف فرمایا کہ ان ایام میں جو ایام عشق مصطفیٰ ہیں، ایام ماہ ربیع الاول ہیں، اس ہستی سے جس سے نبی کو عشق تھا اس کی مناسبت سے ہونے والے اس عظیم الشان پروگرام میں شرکت کا اس نے موقع پرووائڈ کیا، اور میں یقینی طور پہ اسلم سحر صاحب کی ساحری کا قائل ہو گیا ہوں۔ اسلم سحر صاحب نام کے ساحر نہیں ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ ہماری مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اسلم سحر صاحب نے اگرچہ یہ ذکر امام حسین علیہ السلام ایسا ہے کہ ہم تو یہاں آپ کی جوتیوں میں بیٹھنا اور جوتیاں سیدھیاں کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن مصروفیات کے تناظر میں کریڈٹ اور رول جاتا ہے اسلم سحر صاحب کو، کہ جنہوں نے عشق حسین میں سرشار ہو کے اس طریقے سے مینج کیا اور اس طریقے سے پرسو کیا ہے کہ آج اتنی بڑی گلیکسی آپ کے مہمانوں کی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور انشاءاللہ مولا حسین کے ذکر سے اپنی زبانوں کو معطر کر رہی ہے۔ اسی طرح میرے لیے اس لحاظ سے بھی سعادت ہے کہ جیسا کہ علماء کرام، زعماء، عمائدین ملت، جوان، تمام اسلامی مکاتب فکر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہ جن کا اسلامی مکاتب فکر سے تعلق نہیں لیکن انسانیت سے تعلق ہے، وہ سارے اسکول آف تھاٹ اس وقت یہاں موجود ہیں، گویا بتا رہے ہیں کہ حسین عملی طور پہ سب کا ہے، خواہ وہ سنی ہو، خواہ وہ شیعہ ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ غیر مسلم ہو، اس لیے کہ حسین کا عاشق ہونے کے لیے مسلک اور فرقہ نہیں چاہیے، حسین کا عاشق ہونے کے لیے انسان ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے بہت ہی عزیز دوست، بڑے بھائی، جو میں سمجھتا ہوں ہماری محفل کے لیے ایک شمع کی صورت، جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، کہ جو ہمارے انشاءاللہ نسبی بھی ہیں، حسبی بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مولا حسین کے ساتھ جو ان کو عشق ہے وہ ان کے خون کے اندر ہے، جس کی وجہ سے مورچہ انہوں نے جو بھی سنبھالا ہوا ہے حسین ابن علی کی حرمت کے لیے ہر جگہ اپنا رول پلے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لہذا انشاءاللہ یہ خوبصورت محفل جس کا مجھے ابھی بتایا گیا کہ 30 یا 31 سال ہو گئے، تو یہ انشاءاللہ تعالی مجھے ابھی دوسری مرتبہ توفیق ہوئی ہے، خداوند کریم نے توفیق دی، تو انشاءاللہ تعالی جب بھی موقع ملا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کو سعادت سمجھے گا۔ میں 2 یا 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلا نقطہ جو اس مناسبت سے بھی بات ہوگی، جیسے کبھی انسان ذاتی اور نجی زندگی میں پھنس جاتا ہے، گرفتار ہوتا ہے، مشکل میں پھنستا ہے نا انسان، اسے کوئی رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے، کوئی آئیڈیل چاہیے ہوتا ہے جو اس کو اس کیفیت سے نکالے، جو اس کو گائیڈ کرے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گرفتار ہو جائے تو اسے ایک شخص آئیڈیل چاہیے۔ اسی طرح کبھی کبھی کوئی فیملی بھی کسی مسئلے پہ گرفتار ہوتی ہے، ہمارے ماشاءاللہ علماء اکرام تشریف فرمائے، تو اسے بھی ایک ماڈل چاہیے، چونکہ وہ نجی مسائل ہیں، فیملی کے میٹر ہیں، تو اس میں اگر کوئی ماڈل موجود ہے تو وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اور پنجتن پاک کا وہ ماڈل ہے جس میں ایک آئیڈیل خاندان کا جو ہے وہ مظاہرہ موجود ہے، اور جو بھی اپنے خاندان کے مسائل میں کئی پریشان ہیں وہ جب در زہرا کی طرف آتا ہے تو اس کی ہدایت ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی بات افراد سے اور خاندان سے آگے نکل کے قوموں پہ آ جاتی ہے، کبھی قومیں پھنس جاتی ہیں، کبھی ملتیں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ خاتون کے لیے بھی رول ماڈل ہے، ایک جوان کے لیے بھی رول ماڈل ہے، ایک امیر کے لیے بھی رول ماڈل ہے، ایک غریب کے لیے بھی رول ماڈل ہے، ایک مسافر کے لیے بھی رول ماڈل ہے، ایک مقیم کے لیے بھی رول ماڈل ہے، ایک آقا کے لیے بھی رول ماڈل ہے، ایک غلام کے لیے بھی رول ماڈل ہے۔ جہاں 6 ماہ کا جناب علی اصغر بھی رول ماڈل ہے، اور جہاں 80 سال کا حبیب ابن مظاہر بھی رول ماڈل ہے۔ کوئی ایسی موومنٹ نہیں ملتی ہے دنیا کے اندر۔ لہذا جو زندگی کے جس مرحلے میں ہے، وہ پیدائش کے مرحلے میں ہے تو بھی حسین رہنمائی کرے گا، اور وہ 80 سال کا بوڑھا ہے تو بھی حسین کی یہ لیڈرشپ اس کی رہنمائی کرے گی۔ اور یہ حسین کیا کرتا ہے،
یہ حسین کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ ہم نے ظلم دیکھے ہیں دنیا کے اندر، ظلم میں بڑے بڑے لوگ دب جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا حوصلہ نہیں پاتے۔ حسین کیسے رہنمائی کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جب آپ در حسین پہ آتے ہیں تو حسین نے جو چیزوں کے ظاہری معنی ہیں اس کو بدل کے رکھ دیا ہے، مفہوم بدل دیے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ دنیا میں جب کسی کو تھریٹ دینا ہو، آپ یہاں تشریف فرمائے، خوف زدہ کرنا ہو، تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں رستے سے ہٹا دیں گے، ہم تمہیں مار دیں گے۔ یہ بڑا تھریٹ ہے نا۔ دنیا میں موت تھریٹ ہے، دنیا میں موت خوف زدہ کرنے کا نام ہے، دنیا میں موت سے لوگ ڈرتے ہیں اور کمپرومائز کر لیں، لیکن جب حسین کے کیمپ میں آئیں گے تو موت ڈر نہیں رہے گا، موت خوف نہیں رہے گا، موت سے فرار اختیار نہیں کریں گے۔ آپ جناب علی اکبر کی خدمت میں آئیں گے اور جناب علی اکبر کہتے نظر آئیں گے کہ بابا جب ہم حق پر ہیں اس بات کی کیا پرواہ کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت کو اس کے گلے سے جا کر دبوچ لیں۔ حسین کے کیمپ سے جو متمسک ہوتا ہے وہ موت کا انتظار نہیں کیا کرتا، موت کو اس کے گلے سے دبوچنے کے نام حسین کی نوکری ہے۔ بتاؤں حسین کیسے گائیڈ کرتا ہے؟ یہ سب کو گائیڈ کر رہا ہے، ہر پسی ہوئی ملت کو گائیڈ کر رہا ہے، ہر مظلوم کو گائیڈ کر رہا ہے، ہر اس جس کو دبایا گیا ہے اس کو گائیڈ کر رہا ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں حسینی کیمپ کیسے گائیڈ کرتا ہے۔ موت ایک پہلو میں نے بیان کیا، یہ صرف ایک پہلو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کربلا ایسے ہزاروں مفاہیم رکھتی ہے جس نے ان معنوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، اور جب وہ کربلا سے متمسک ہوتا ہے تو خوف اس پر طاری نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں اور نہ وہ ڈرتے ہیں، یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم کربلا کے کیمپ کے اندر حسین ابن علی کی نوکری میں کیا دیکھتے ہیں کہ جب امام علی مقام، مثلا چونکہ اختصار پیش نظر ہے، باقی سب سے بات سننا چاہتے ہیں، جب امام علی مقام چراغ بجھا دیتے ہیں، اب وعدہ دینے والا حسین ابن علی ہے، کہا ان کی دشمنی مجھ سے ہے، جو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، اپنی جان بچاؤ۔ چراغ بجھا دیا ہے تاکہ کسی کو احساس خجالت نہ ہو۔ یہ دیکھو کیسی پاکیزگی ہے اس کے حسین میں، جیسے چراغ جلتا ہے۔ امام نے جنت کی گارنٹی بھی دے دی، امام نے کہہ دیا تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں، لیکن یہاں مفہوم بدل گئے ہیں، یہاں وہ جنت نہیں چاہیے، کوئی اور جنت چاہیے۔ کھڑے ہو کے جب چراغ جلا دیا اور امام نے دیکھا جب بیٹھنے والے تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا، سب بیٹھے ہیں، تو ایسے میں کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر خطاب کیا اور کھڑے ہو کے اپنے مولا کی خدمت میں کہا مولا وہ زندگی ہے ہی نہیں جو آپ کے بغیر گزاری جائے، زندگی ہے ہی وہ جو آپ کے قدموں میں گزاری جائے۔ زندگی مفہوم ہمیں موت سے ڈراتے ہیں۔ حسین موت کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں ایک صحابی مولا کے، کہتے ہیں مولا اگر ہمیں آپ کی محبت میں قتل کیا جائے، قتل کرنے کے بعد ہمارے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں، ان ٹکڑوں کو آگ لگا دی جائے، اس سے بننے والی راکھ کو فضا میں بکھیر دیا جائے، اور ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ہمارے ساتھ یہ عمل کیا جائے، تو مولا خدا کی قسم ہر مرتبہ زندگی پر آپ کے قدموں میں جان نچھاور کرنے کو ترجیح دیں گے۔ ایسے میں یہ عجیب ہے، امام علی مقام نے اس رات، موت سے خوفزدہ ہوتے دنیا، حسین کیا کر رہے ہیں؟ موت سرٹیفکیٹ ہے، شہادت کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کھڑے ہیں لائنوں میں۔ لہذا امام علی مقام نے اپنے ہر ساتھی کو اس کے انداز شہادت، اے حبیب تمہیں فلاں جگہ شہید کیا جائے گا، اے زہیر تمہیں فلاں جگہ شہید کیا جائے گا، آپ نے تمام ساتھیوں کو ان کے انداز شہادت اور جائے شہادت کے بارے میں بتایا۔ اب آپ ذرا غور کرنا،
ہر ایک کو جائے شہادت اور انداز شہادت کے بارے میں بتایا. اس محفل میں ہر ایک کو اسلم سحر صاحب ہی صحیح اٹھ کے کوئی پرائیڈ دے دیں اور صرف ایک بندے کو نہ دیں تو اس کو محسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہاں پر اس محفل میں امام نے ہر ایک کو بتا دیا لیکن ایک کو نہیں بتایا. اس کا نام ہے قاسم ابن حسن علیہ السلام، شبیہ ہے رسول خدا. جناب قاسم کھڑے ہوئے. کتنی عمر ہے؟ اندازاً 11 سال. کھڑے ہوئے. کہا چچا جان کیا کل میں شہید ہونے والوں میں شامل نہیں ہوگا؟ دنیا مرنے سے ڈرتی ہے، حسین کا 11 سالہ عاشق مرنے کے لیے لپکتا ہے. کہا کیا کل میں شہید ہونے والے میں شمار نہیں ہوگا؟ اتنا عشق ہے، محبت ہے کہ امام نے ان کی طرف دیکھا اور شہید مطہری نے لکھا ہے امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، اس لیے کہ وہ شبیہ رسول بھی تھے اور نشانی حسن مجتبیٰ بھی تھے. سوال کیا، کہا بیٹا قاسم موت تمہارے نزدیک ہے کیسی؟ آؤ، جو کہتے ہیں موت کا ذائقہ بڑا تلخ ہے، موت کا ذائقہ بڑا کڑوا ہے، موت جو ہے وہ بہت سخت ہے، آؤ حسین کی نوکری میں تمہیں موت کا ٹیسٹ بدلتا نظر آئے گا، کڑوی نہیں رہے گی. اس لیے کہ جناب قاسم کھڑے ہو کر اپنے چچا جان کو جواب دیتے ہوئے، امام وقت کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں مولا میرے نزدیک موت شیریں شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اور خود امام کے اپنے رجز دیکھیں، موت حسن ہے، خوبصورتی ہے. ایسے کربلا آئیڈیل جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے. امام کے وہ رجز ہیں کربلا کے میدان کے اندر، آپ کے علم میں ہے. امام نے کہا کہ یہ فلاں کا بیٹا فلاں مجھ حسین بن علی سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میں موت یا بیعت میں سے ایک چیز کو قبول کر لوں. لہٰذا امام نے ایک شعر بلند کیا، حیات من الذلہ، ذلت کہاں اور حسین بن علی کہا. اور پھر کہا کہ موت فرزند آدم کے لیے اس طرح ہے جیسے جوان عورت کے گلے کا گلوبند حسن ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے. اور چیلنج کر کے دشمن کی افواج کو کہا قسم بخدا میں موت کا اس سے زیادہ مشتاق ہوں جتنا یعقوب نبی یوسف نبی سے ملاقات کے مشتاق ہوں. یہ ہے کربلا. ہم روزے عاشور کسی کو ہنستے دیکھے تو ٹینشن دیتے ہیں نا. روزے عاشور مسکرائے ہیں جناب حبیب، اور ساتھیوں نے عرض کی کہ حبیب یہ مسکرانے کا وقت ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد ہم سب مارے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، آپ مسکرائے ہو. کیا جواب دیا؟ کہا مجھے بتاؤ ساری زندگی ایک چیز کے جدوجہد میں گزاری ہو اور جب وہ چیز ملنے لگی ہو تو کیا میں خوش نہ ہوں؟ کہا ساری زندگی گزاری تھی کہ عشق مصطفیٰ کی دلیل حسین ابن علی کے قدموں میں جان نچھاور کروں. آج میرے دل کی مراد پوری ہونے والی ہے. میں زندگی بچانے کے لیے نہیں، حسین کے قدموں میں جان قربان کرنے کی آرزو کے لیے آیا ہوں. آج میری آرزو پوری ہونے لگی ہے، میرے سے زہرا راضی ہونے لگی ہیں. لہٰذا کیا اب بھی میں نہ مسکراؤں؟ یہ حسین ہے جو روز عاشور بھی حسین پہ جان قربان کرنے کے لیے مسکراہٹ لے کے آتے، خوف نہیں لے کے آتے. لہٰذا یہ جو ایک ڈیبیٹ ہے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی کہ جی ڈیبیٹ کیا ہے؟ ڈیبیٹ یہ ہے کہ ہم حسین سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن اصل محور جو ہے وہ رسول خدا ہیں. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں عشق بلا دلیل ہو سکتا ہے؟ عشق دلیل مانگتا ہے. جو جس سے عشق کرتا ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے. اگر ہم اس سے محبت نہیں کرتے، ہماری محبتیں جھوٹی، ہمارے دعوے ناقص. لہذا جو کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے عشق کرتا ہوں، اگر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے رسول سے محبت نہیں کرتا تو اللہ نے اپنی محبت کو رسول کی محبت کے ساتھ مربوط کر دیا ہے. وہ جھوٹا ہے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے رسول سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتا. اور جو رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اگر وہ حسین سے محبت نہیں کرتا تو اس کو بھی یہ جان لینا چاہیے وہ جو راکب دوش رسول ہے، وہ جس کو رسول جو ہے وہ خوشبو قرار دیتے ہیں، وہ جس کی خوشی کو اپنی خوشی قرار دیتے ہیں، جس کے رنج کو اپنا رنج قرار دیتے ہیں، جو حسین سے عشق نہیں کرتا وہ نبی سے عشق نہیں کرتا، جو نبی سے عشق نہیں کرتا وہ خدا سے عشق نہیں کرتا. لہذا دعوے جھوٹے، دلیلیں ناقص ہیں. اللہ سے نبی سے عشق کی دلیل حسین ہے. جو حسین سے عشق نہیں کرتا کسی سے عشق نہیں کرتا. اور جو حسین سب کا ہے، چونکہ وقت کم ہے میں اس پہ کنکلوڈ کروں گا کیسے ہے، چونکہ دیگر اسلامی مکاتب فکر پہ بیٹھے. دیکھو قرآن درست ہے کہ ہدایت للمتقین ہے، لیکن جیسا کہ آقا زائد فرما رہے تھے حسین
یا رسول خدا کیا ہیں؟ رحمت للعالمین ہے، اللہ بھی عالمین کا خالق ہے اور محمد مصطفیٰ بھی رحمت للعالمین ہیں. لہذا جان لینا چاہیے جیسے خدا فانی نہیں ہے، اس کا ذکر مٹ نہیں سکتا. جان لینا چاہیے جس نے اپنا سودا اللہ کے ساتھ کر لیا، اللہ کی مرضات خرید لی، اللہ کی رضا کے بدلے اپنی رضا دے دی، جو نفس مطمئنہ بن گیا اور جس کے لیے یہ قرآن کی صدا بلند ہو گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے حسین آ جا اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. لہذا جس کے ساتھ اللہ کی رضا جو لینا چاہتا ہے اسے در حسین پہ آنا پڑے گا، اور جو حسین کی طرف نہیں آتا وہ اللہ کی طرف بھی نہیں آ سکتا ہے. اور میں بتاؤں حسین کیا ہے، کنکلوڈ کرنے کے لیے ابھی چند دن پہلے جب انہوں نے دعوت دی، میں کہاں تھا، بہت سارے آپ کے علاقے کے لوگ بھی کربلا میں تھے، ہم مولا حسین کے جوار میں تھے، وہاں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے. پتہ ہے کیا، آپ یہاں اسکردو سے لے کے پوری دنیا میں اگر قانون نہ ہو حاکم تو کیا لوگ تجاوز کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ایک دوسرے کے اوپر تجاوز کریں گے. کوئی اتھارٹی چاہیے، کوئی خوف چاہیے. پوری دنیا میں کوئی خوف ہو تو پھر آپ قانون پہ عمل کرتے ہیں، کوئی تھریٹ ہو تو پھر قانون پہ عمل کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں حسین کیسی دنیا بنا گئے. حسین ایک ایسی دنیا بنا گئے ہیں جس نے یہ سارے معیارات بدل کے رکھ دیے ہیں. اب تھریٹ سے نہیں، اب انسینٹیو سے نہیں، بلکہ عشق کی بنیاد پر دنیا مینج ہوتی ہے. لہٰذا ہم کربلا کی سرزمین پر کیا دیکھتے ہیں کہ 3 کروڑ بندہ چلا ہے، ان کا مسلک بھی الگ الگ، ان کا مذہب بھی الگ الگ، ان کی نسلیں بھی الگ الگ. وہ پوری دنیا کے 200 کنٹریز سے نکلتے ہیں، وہ نجف میں مولا علی کے دربار پہ پہنچتے ہیں. ان میں عورتیں بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان کا وہاں کوئی نسلی رشتہ دار موجود نہیں ہے. حسین کے نام پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہوئے ہیں. وہ آپ کے جوتے پالش کر رہے ہیں، وہ آپ کے پاؤں دبا رہے ہیں، وہ آپ کو اپنے گھروں میں لے کے جا رہے ہیں. لاکھوں خواتین ہیں وہاں، ان کی حرمت محفوظ ہے، ان کی عزت محفوظ ہے. وہاں پر عرب عجم نہیں ہے، وہاں پر شیعہ سنی نہیں ہے، وہاں پر مسلم غیر مسلم نہیں ہے. حسین نے ایسی دنیا بنا دی ہے کہ کروڑوں لوگ در حسین پہ آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں لوگ اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں دوسرے کی خدمت کرنے کے لیے. کوئی تھریٹ نہیں ہے، کوئی انسینٹیو نہیں ہے. حسین نے دلوں کو منقلب کر دیا ہے. جب حسین دلوں کو منقلب کرتا ہے ایسی دنیا بنتی ہے جہاں امن ہوتا ہے، جہاں سلامتی ہوتی ہے، جہاں ایثار ہوتا ہے، جہاں قربانی ہوتی ہے. اگر ایسی دنیا چاہیے، اگر ظلم کے مقابلے والی دنیا چاہیے تو در حسین پہ آنا پڑے گا. شیعہ کو بھی آنا پڑے گا، مسلم کو بھی آنا پڑے گا، غیر مسلم کو بھی آنا پڑے گا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج یہ فلسطینی جو اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، اگر ان کے سامنے حسین جیسا رول ماڈل نہ ہو، وہ اپنے بچے قربان نہیں کر سکتے، وہ اپنے آپ کو میدان میں نہیں لا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر حسین اسلام پہ، دین پہ، حرمت پہ قربان ہو سکتے ہیں تو ہم سارے بھی قربان ہو سکتے ہیں. لہذا فلسطین جو کھڑا ہے وہ حسین ابن علی کی دی ہوئی طاقت سے کھڑا ہے. اور سن لو، یہ دنیا ناقص نگاہ رکھتی ہے. ناقص نگاہ کہتی ہے 10 محرم کو امام شہید ہو گئے، ساتھی شہید ہو گئے، امام قربان ہو گئے، ان کے اہل بیت کو اسیر کر لیا گیا اور یزید فاتح ہو گیا. لیکن جو نگاہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں 10 محرم یزیدیت کے اختتام کا آغاز تھا. 10 محرم جناب زینب کی فتح کا آغاز تھا، اور 10 محرم کے نتیجے میں یزیدیت کے تخت مسمار ہونا شروع ہو گئے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس کربلائے عصر کے اندر بھی امام حسین کی سیرت پر چلتے ہوئے اس سرزمین فلسطین کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی جب نیا سورج طلوع ہوگا تو ان شہادتوں کے نتیجے میں ایک ایسی دنیا آئے گی جس میں امریکہ عالمی استعمار انشاءاللہ تعالی سروائیو نہیں کر پائے گا. اور جیسے وہ یزید مسمار ہوا تھا، یہ یزید بھی مسمار ہوں گے انشاءاللہ. آخری بات کہہ رہا ہوں، حسین سے عشق آپ سے بھی دلیل مانگتا ہے. اگر حسین
ظلم کے مقابلے میں ہیں. میرے مولا علی کی وصیت ہے، حسنین کریمین کے نام کیا ہے؟ ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کر رہنا اور ہمیشہ مظلوم کے حامی بن کر رہنا. لہذا ظلم جہاں پر بھی ہوگا، جس شکل میں بھی ہوگا، جس صورت میں بھی ہوگا، خون کا تقاضا بھی ہے، عشق حسین کا تقاضا بھی ہے، نبی پاک کی حرمت کا تقاضا بھی ہے. ہم ظلم کو ظلم کہیں گے، ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے، مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہوں گے. نہ پاکستان کے اندر نہ دنیا کے اندر گھروں کی عزت اور حرمت کو پامال کرنے کو قبول نہیں کریں گے. یہ درس حسین کا ہے. ہم حسین سے متمسک ہو ہی اس وقت سکتے ہیں جب ہر ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور ہر مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہوں. اس لیے کہ حسین نے کہا تھا کلو یوم عاشورا کلو ارض کربلا. حسین کی پیاس صرف پانی نہیں تھی، حسین کی پیاس یہ بھی تھی حل من ناصر ینصرنا. کون ہے جو آج کی عاشورہ میں، کون ہے جو آج کی کربلا میں حسین کی سیرت پر چلتے ہوئے ان کی غلامی میں ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے، حسین سے عشق کا دعویٰ جوڑ دو، حسین سے محبت کی باتیں ترک کر دو. حسینی ہے ہی وہی جو ظلم کے مقابلے کھڑے ہو، خواہ وہ ہمارے ملک میں ہو خواہ وہ دنیا کے اندر ہو. ہم عالمی سطح پہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو کے اپنا خون پیش کریں گے تاکہ امام کے ساتھیوں کے خون کے ساتھ اپنے خون کو متمسک کر کے اپنی نجات کا سبب بنے اور امام کے حضور پیش ہو سکے. خدا آپ سب کی اور ان شخصیات کی ان کافی ایفرٹس کو اپنی برگاہ میں قبول کرے. اسلم سحر صاحب کو، ان کی ٹیم کو، مرزا یوسف صاحب تشریف لائے ہیں، دیگر علماء تشریف لائے ہیں، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.